جرمن قوم میں یہ اسلامی تعلیم اور تربیت تو نہیں ہے. جو کچھ ان میں خوبیاں ہیں ایک لمبے تجربے کے نتیجے میں ایک قومی روایتوں کے صدیوں سے جمع ہونے کے نتیجے میں ان میں پیدا ہوئی ہیں اور ان کے وجود کا حصہ بن چکی ہیں. لیکن ان خوبیوں کے ساتھ بعض کمزوریاں بھی ہیں. قوم پرستی جتنی جرمن قوم میں ہے کم ہی دوسری قوموں میں ہوتی ہے. قوم کی خاطر یہ اکٹھے ہو کر ایسی ایسی عظیم قربانیاں دے سکتے ہیں کہ دوسری قوموں میں اس کی مثال شاذ کے طور پر دکھائی دیتی ہے. انگلستان میں بھی ہے اور بھی بعض مغربی قوموں میں یہ بات ہے، مگر جرمنوں کا ایک کا ساری قوم کی خاطر ساری دنیا میں ضرب المثل بن چکا ہے. جاپان میں بھی یہ بات ہے. یہ جب اپنے اندر کثرت سے دوسرے مہمان دیکھتے ہیں تو ایک رد عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. قومی پالیسی فراخی کی ہے. قومی طور پر انہوں نے اپنا دل کھلا کیا. خدا تعالیٰ نے ان کی اقتصادیات کو بھی بہت فضلوں سے نوازا، دولت بھی دی، حوصلہ بھی دیا، اور ان کے قانون دانوں نے یہ خیال رکھا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی مظلوم ہیں وہ یہاں آئیں، ہم شوق سے ان کو جگہ دیں گے، اور عملاً ایسا کر کے دکھا دیا. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے، آپ ساری دنیا میں نظر ڈال کر دیکھ رہے ہیں، ایک بھی قوم جرمن قوم کے برابر مظلوم قوموں کو پناہ دینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ناممکن ہے. سب سے آگے بڑھ گئے ہیں. لیکن دوسری طرف وہ فطری کمزوریاں جو بعض قومی روایتوں کے نتیجے میں ان کے اندر موجود ہیں وہ بھی ہیں. اس لیے بعید نہیں کہ ایک رد عمل کا دور بھی شروع ہو. بعید نہیں کہ جب یہ اتنے مختلف چہرے یہاں دیکھیں اور ایسے چہرے دیکھیں جن کو رہنے کی تمیز بھی نہ ہو، جو بد اخلاق لوگ ہوں، جو جہاں اکٹھے ہوں وہاں چوریاں بھی کریں، جہاں اکٹھے ہوں وہاں امن کے لیے خطرہ بھی بن جائیں، جن کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا نظر میں کو دھکا دے اور طبیعت میں کراہت پیدا کرے. یہ باتیں طبعاً اس جرمن جذبے کو ابھاریں گی جو قوم پرست جذبہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر خطرات پیدا ہوں گے. بس قرآن کریم نے سورہ نصر میں جو نقشہ کھینچا ہے کہ جب کثرت سے لوگ تمہارے اندر داخل ہوں تو سبح بحمد ربک واستغفرہ. سبح بحمد ربک کا مضمون چونکہ جرمن قوم سے یہاں تعلق نہیں رکھ رہا، اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، لیکن استغفار والا تعلق ان کے ساتھ بھی پوری طرح ہے. اگر بعد ازاں اس مہمان نوازی کے تقاضے پورے نہ کر سکیں تو یہ مہمان نوازی دشمنی میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بہت ہی بھیانک نتیجے نکلتے ہیں. اس پہلو سے جتنی قومیں بھی جرمنی میں پناہ گزین ہیں ان میں سے کسی ایک میں بھی صلاحیت نہیں ہے سوائے جماعت احمدیہ کے کہ وہ ان خطرات کو پہچانے اور ان کی پیش بندی کی سامان کرے. ترکش آباد ہیں یہاں، ان کے ساتھ ان کے ملا فوجے بھی آئے ہوئے ہیں، دوسری قومیں بھی آباد ہیں. آپ دیکھ لیں جہاں جہاں وہ آباد ہیں ان کے نظریات کی حفاظت کی ذمہ داری تو ملا قبول کرتا ہے، ان کے اخلاق کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. کسی ایک جگہ بھی ایک بھی ایسی قوم نہیں ہے جو باہر سے آ کر یہاں آباد ہوئی ہو کہ ان کے اخلاق کے نگران بھی ان کے ساتھ آئے ہوں یا ان کی اخلاق کی نگرانی کا کوئی معمولی سا انتظام بھی ہو. اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں محض آپ کا رہنما، آپ کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے فخریہ بات نہیں کر رہا، بین ہی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے وہ نظام بخشا ہے جو روحانی نگرانی کرتا ہے، جو اخلاقی نگرانی کرتا ہے. حیرت انگیز نظام ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی. آپ تعجب کریں گے، مگر تعجب کی بات نہیں، اسی غرض سے میں بنایا گیا ہوں کہ آپ سب کی اتنی تفصیل سے فکر کروں کہ بعض دفعہ
جرمنی میں اس دو احمدیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اور میری ساری رات بے چینی سے کٹتی ہے. اتنا درد محسوس کرتا ہوں, ایسا دکھ لگتا ہے جیسے میرے عزیز بچوں کی آپس کی لڑائیاں ہو گئی ہوں اور مجھے ہمارے گھر کو انہوں نے بے امن کر دیا. یہ روحانی نظام ہے جو دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں. یہ اس خلافت سے وابستہ ہے جو غلام مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام حضرت مرزا غلام احمد کی قوم کو عطا ہو. یہ وہ نصیب ہیں جو آپ کے نصیب ہیں.